آج کی اس ویڈیو میں فرعون کی بیٹی کی اس خادمہ کا ذکر کیا جا رہا ہے جو فرعون کی بیٹی کو کنگھی کیا کرتی تھی۔ واقعہ بڑا ہی دلچسپ اور ایمان کو جھنجھوڑ دینے والا ہے، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کے آخر تک ضرور بنے رہیں اور دوستوں میں ضرور شیئر بھی کر دیجئے گا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لما كانت اللیلۃ التي اسری بی فیہا، جس رات مجھے معراج ہوئی، اتت علی رائحۃ طیبۃ، مجھے ایک اچھی اور عمدہ خوشبو محسوس ہوئی، میں ایک اچھی اور عمدہ خوشبو کو محسوس کیا، فقلت یا جبریل، میں نے کہا اے جبرائیل، ما هذه الرائحۃ الطیبہ، یہ خوشبو، عمدہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ اے جبریل، یہ عمدہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ فقال، چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، هذه رائحۃ ماشطۃ ابنۃ فرعون واولادها، یہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، فرعون کی بیٹی کی خادمہ جو اس کی بیٹی کو کنگھی کیا کرتی تھی، اس کی اور اس کی اولاد کی خوشبو ہے۔ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قلت وما شأنها، میں نے کہا واقعہ کیا ہے؟ قال بین ہی تمشط ابنۃ فرعون ذات یوم، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن فرعون کی بیٹی کو وہ کنگھی کر رہی تھی، سر میں کنگھی کر رہی تھی، اذ سقطت المدرا من یدیہا، کہ اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ فرعون کی بیٹی کی خادمہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ فقالت بسم اللہ، چنانچہ اس خادمہ نے کہا بسم اللہ، فقالت لہا ابنت فرعون ابی، فرعون کی بیٹی نے اس خادمہ سے کہا، کیا اس سے مراد میرا باپ فرعون ہے؟ اس خادمہ نے کہا بسم اللہ، تو فرعون کی بیٹی سن کر کے کہا، کیا اس بسم اللہ سے مراد میرا باپ ہے؟ قالت لا، اس خادمہ نے کہا نہیں، ولیکن ربی و رب ابیک اللہ، لیکن اس نے کہا کہ اس سے مراد میرا تمہارے باپ کا رب اللہ ہے۔ اس خادمہ نے کہا کہ تیرا باپ نہیں مراد ہے اس بسم اللہ سے، اس بسم اللہ سے مراد میرا رب اور تمہارے باپ کا رب اللہ مراد ہے۔ فقالت لہا ابنت فرعون، فرعون کی بیٹی نے اس خادمہ سے کہا، اخبروہ بذالک، قالت اخبروہ بذالک، فرعون کی بیٹی نے خادمہ سے کہا، میں جو تم کہہ رہی ہوں میں اپنے ابو کو بتا دوں گی، میں اپنے ابو کو اس کی خبر دے دوں گی۔ قالت، اس خادمہ نے کہا، نعم، دے دو خبر۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، جس کا ایمان پختہ ہوتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ سنیے آگے کیا ہوا، قالت اخبروہ بذالک، فرعون کی بیٹی نے اس خادمہ سے کہا کہ میں یہ اپنے باپ کو بتلا دوں گی۔ قالت، اس خادمہ نے کہا جی نعم، بتلا دو۔ فاخبرتہ، فرعون کی بیٹی نے یہ خبر اپنے باپ کو دے دی۔ فدعاہا، فرعون نے اس خادمہ کو بلایا۔ فقال یا فلانۃ، فرعون نے کہا اے خادمہ، وَإِنَّ لَكِ رَبًّا غَيْرِي، کیا میرے علاوہ تمہارا کوئی رب ہے؟ فرعون نے اس خادمہ کو بلوایا اور اس سے کہا کہ اے خادمہ، یہ بتاؤ
کیا میرے علاوہ تمہارا کوئی رب ہے؟ قالت نعم، اس خادمہ نے اس کے سامنے کہا جی ہاں، ربی و ربک اللہ، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ اس خادمہ نے کہا کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ اب واقعہ میرے بھائیوں اور دوستوں دیکھیے، بڑا ہی دلچسپ ہے کہ ایمان کو گرما دینے والا واقعہ ہے۔ آگے کیا حکم دیا فرعون نے؟ فَأَمَرَ بِبَقَرَةٍ مِّن نُحَاسٍ فَأُحْمِيَتْ، فرعون نے ایک تانبے کا بچھڑا بنانے کا حکم دیا۔ فَأَمَرَ بِبَقَرَةٍ مِّن نُحَاسٍ، تانبے کا بکرا بنانے کا، گائے بنانے کا یا بچھڑا بنانے کا حکم دیا۔ فَأُحْمِيَتْ، اور اس کو گرم کرنے کا حکم دیا۔ ثم امر بها ان تلقى هي واولادها فيها، پھر حکم دیا کہ اس میں اس خادمہ کو اور اس کو بچوں کو ڈال دیا جائے۔ جب اس خادمہ نے کہا کہ میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہے، تو فرعون نے کہا کہ تانبے کا ایک بچھڑا بنایا جائے اور اس بچھڑا کو گرم کیا جائے۔ جب گرم ہو جائے تو حکم دیا کہ اب اس خادمہ کو، اس کے بچوں کو اس میں ڈال دیا جائے۔ قالت لہ، خادمہ نے اس سے کہا ان لی الیک حاجۃ، فرعون سے اس خادمہ نے کہا کہ آپ سے میری ایک درخواست ہے۔ جب فرعون نے حکم دیا کہ اس کے بچوں کے سمیت اس گرم بچھڑے میں ڈال دو، تو اس خادمہ نے کہا کہ فرعون سے کہ آپ سے میری ایک درخواست ہے۔ وہ درخواست سنیے کہ کیا ہے۔ قال، فرعون نے کہا وما حاجتک، تمہاری ضرورت اور تمہاری درخواست کیا ہے؟ قالت، اس خادمہ نے کہا احب ان تجمع عظامی وعظام ولدی فی صوب واحد، اس خادمہ نے کہا کہ میری ہڈیاں اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک کپڑے میں بند کر دیا جائے، جمع کر دی جائے۔ میری ہڈیاں، درخواست یہ ہے میری آپ سے کہ جب میں جل جاؤں، ہماری اولاد جل جائیں، تو ساری ہڈیاں اکٹھی کر کے ایک کپڑے میں جمع کر دیجئے گا۔ وَتَدْفِينَنَا، اور تب دفن کر دیجئے گا۔ یعنی ہماری ہڈیاں اور ہماری بچیوں کی ہڈیاں سب کو ملا کر کے ایک جگہ پر، ایک کپڑے میں کر کے ایک جگہ پہ دفن کر دیجئے گا۔ قال ذلك لك علينا من الحق، فرعون نے کہا یہ تمہاری یہ درخواست قبول ہے، مجھے تمہاری یہ درخواست مجھے قبول ہے، یہ تمہارا ہم پر حق ہے۔ قال، اور کہا، فرعون نے کہا فَأَمَرَ بِأَوْلَادِهَا فَأُلْقُوا بَيْنَ يَدَيْهَا وَاحِدًا وَاحِدًا، فرعون نے حکم دیا کہ اس کے بچوں کو اس کے سامنے ایک ایک کر کے اس میں ڈالو۔ فرعون نے حکم دیا کہ اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس کے سامنے اس دیگچی میں یا اس گرم بچھڑے میں ڈال دو۔ إِلَىٰ أَنِ انْتَهَىٰ ذَلِكَ إِلَىٰ صَبِيٍّ لَهَا مُرْضَعٍ، یہاں تک کہ جب باری آئی اس کے دودھ پیتے بچے کی۔ اس خادمہ کا ایک بچہ تھا جو گود میں تھا، دودھ پینے والا بچہ تھا، شیرخوار بچہ تھا۔ جب اس کی باری آئی، وَكَأَنَّهَا تَقَاعَسَتْ مِنْ أَجَلِهِ، وَكَأَنَّهَا تَقَاعَسَتْ مِنْ أَجَلِهِ، اس کی وجہ سے ماں گھبرا گئی۔ اس دودھ پیتا بچہ کو جب اس گرم پتیلے میں اور بچھڑے میں ڈالنے کی باری آئی، تو اس بچے کی وجہ سے ماں کا قدم ڈگمگا گیا، ہمت جواب دینے لگا۔ اب سوچئے، اب غور کیجئے، سنیے کہ گود میں بچہ ہے، دودھ پی رہا ہے، دودھ پینے والا بچہ ہے، وہ بچہ ماں کو اب ہمت دے رہا ہے، بچہ بات کر رہا ہے۔ یا امّا، قال یا امّا، اس نے کہا اے میری ماں، قال یا امّا، اے میری ماں، اقتحمی، ڈریے نہیں، آپ اس میں چھلانگ لگا دیجئے۔ اے میری ماں، ڈریے نہیں، آپ اس میں چھلانگ لگا دیجئے۔ فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ، کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بڑا ہی آسان ہے۔
دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بڑا ہی آسان ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ بچہ جو دودھ پینے والا ہے۔ جب بچہ، سارے بچوں کو فرعون نے اس پتیلے میں، گرم پتیلے میں ڈلوا دیا، بات آئی دودھ پیتے بچے کو ڈالنے کی، تو ماں کی ہمت جواب دینے لگی، پیٹ ڈگمگانے لگا، تو دودھ پیتا بچہ یہ کہہ رہا ہے، اے میری ماں ہمت نہ ہارو، آپ اس دیگ میں چھلانگ لگا کر کے چلی جاؤ۔ فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ، کیونکہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بڑا ہی آسان اور ایزی ہے۔ فَاقْتَحَمَتْ، چنانچہ وہ چھلانگ لگا دی۔ قال، راوی کہتے ہیں، قال ابن عباس، ابن عباس نے کہا، تکلم اربعۃ صغار، 4 ایسے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں بات کی ہیں۔ 4 دودھ پیتے بچوں نے ماں کی گود میں بات کی ہیں۔ وہ 4 بچے کون ہیں؟ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، ایک عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، دوسرا وہ صاحب جریج، اور جریج کا ساتھی، وشاہد یوسف، تیسرا یوسف علیہ السلام کی شہادت دینے والا بچہ، چوتھا وابن ماشطۃ ابنۃ فرعون، فرعون کی بیٹی کی خادمہ کا بیٹا۔ یہ 4 بچے ہیں جنہوں نے اپنی ماں کی گود میں اس حالت میں جب دودھ پی رہا تھا اس وقت اپنی زبان سے بات کری ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے، اور ایک صاحب جریج ہو گئے، ایک یوسف علیہ السلام کی شہادت دینے والا بچہ، ایک اس خادمہ کا بیٹا۔ میرے بھائیو دوستو، یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ تاریخ میں 4 ایسے بچے ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں بات کی ہے اور ظلم کے خلاف شہادت دی ہے۔ اور یہ واقعہ ہمارے ایمان میں اضافہ کرتا ہے کہ حالات چاہے جتنے سنگین ہو جائیں، ہم جلا دیے جائیں یا آگ میں پھینکوا دیے جائیں، لیکن ایمان سے، دین سے، شریعت سے ہمارا کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خادمہ کو درجات کو بھی بلند فرمائیں اور ان کے بچوں کے بھی درجات کو بلند فرمائیں۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو دوستوں میں ضرور شیئر کر دیجئے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ اس طرح کے ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔